اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز و مکرم واجب الاحترام حضرت علامہ قبلہ قاری عتیق احمد صدیقی صاحب، دیگر معزز مکرم بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے عزیز بھائی جناب ملک محمد علی صاحب اپنے گھر کے 5 افراد سمیت عمرے کی سعادت حاصل کرنے کو جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کا جانا، وہاں رہنا، واپس خیریت سے گھر پہنچنا مقدر کرے، اور اللہ کریم ان کو وہاں پر ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضر ہو کر جھولیاں بھر کے لے آئیں۔ فقیر تھوڑا سا اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ مجھ سے عمر میں بڑے، اور ماحول بھی مسجد کا نہیں گھر کا ہے، اور مجھ سے رتبے میں بھی بڑے، اور اپنی وجاہت کے اعتبار سے بھی بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، لیکن اس میں سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ نہ انہوں نے رشتہ داریاں دیکھی، نہ دور نزدیک کے دیگر تعلقات دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا رشتہ دیکھتے ہوئے، میری سفید ریش کو دیکھتے ہوئے، خود مجھ سے بہتر ہونے کے باوجود فقیر کو صوفے پہ بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ ظرفی پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد کہ قرآن بھی انہی کا، حدیث بھی انہی کی، اسلام بھی ان کا، اور سارا کچھ کرتا دھرتا ان کا ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، ہمیں تو توحید بھی پتہ چلی ہے، صوفیوں کو تصوف بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ کبھی کوئی صوفی کسی بھی کیفیت میں چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا فراموش نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑی کیفیتیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز کے سامنے دب جاتی ہیں۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہو، آمنے سامنے بیٹھا ہو، اللہ کی شان کے لائق، اللہ کی ذات میں فنا ہو، لیکن ادھر سے حضور کی آواز آ جائے، اللہ کو چھوڑ کر حضور کے پاس آ جانے کا ہمیں حکم ہے، اور اللہ ہمیں اسی کی توفیق دے۔ اس لیے کہ اللہ، شیطان اللہ بن کے، اللہ کا روپ دھار کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، حضور کی صورت بن کے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ معمولی در نہیں ہے۔ باقی ان کے کمالات کوئی مائی کا لال نہیں سمجھ سکتا، ان کا حسن کوئی مائی کا لال نہیں پہچان سکتا، ان کے جمال کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ ابھی حضرت علامہ مستنصر حسین حیدری صاحب، آپ ایک حدیث لمبی پڑھ رہے تھے، اس پر مجھے اتنا لطف آیا کہ میں تو اتنا سخی نہیں ہوں، لیکن میرا دل چاہا کہ میں باقیوں کو 150 دوں تو دوں، نہیں تو ان کو میں بہرحال 500 دوں۔ وہ میں نے اس حدیث پڑھنے کی قدر کرتے ہوئے جو مجھ سے ہو سکا میں نے پیش کیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، آپ لوگوں نے شاید پہلے وہ حدیث سنی ہوئی ہو۔ نبی کریم ہجرت کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ، جو اس وقت حضور کا استقبال کرنے کے لیے ایڈوانس حضور کے ساتھ آگے پہنچ چکے تھے، وہ ایک وفد تھا۔ راستے میں تالاب کے کنارے پر ایک خاتون اپنے خیمے کے باہر صحن میں بیٹھی تھی، شوہر گھر پہ نہیں ہے، بکریاں ساریاں شوہر لے کر چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ایک بکری بوڑھی، کمزور، بیمار اور دودھ سے آری چھوڑ کے ان کا شوہر باہر گیا ہوا تھا۔ وہ خاتون جو باہر بیٹھی تھی، ان کا نام ام معبد ہے رضی اللہ عنہا۔ تو وہ اس وقت تک ابھی حضور کو نہیں جانتی پہچانتی تھی۔ وہ لمبی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے پوچھا کہ اس بکری میں کوئی دودھ شدھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو، اگر اجازت دو تو میں اس میں دودھ نکال لوں۔ تو وہ حیران ہو کے کہنے لگی اگر کچھ نکلتا ہے تو نکال لیں، یہ تو بیمار بکری ہے اور بھجی ہوئی بکری ہے۔ پنجابی میں سمجھتے ہیں نا، دودھ دینا چھوڑ جائے تو ہم اس لیاری کو کیا کہتے ہیں؟ بھج گئی ہے۔ آپ نے اس بکری کو کسری کو ہاتھ مارا
اوپر ہاتھ پھیرا، بکری نے ٹانگیں کھول دی اور جگالی کرنے لگی، دودھ کھسری میں اتار دیا۔ فتفاجت وجرت وجترت، آقا علیہ السلام نے دودھ دعا، جتنے گھر میں برتن تھے سارے بھر گئے، سارے ساتھیوں نے پیا، اور آقا علیہ السلام اس کے بھرے ہوئے برتن چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حیران پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہستی تھی۔ جب اس کا شوہر واپس آیا تو کہنے لگی آج میں نے ایک چہرہ دیکھا ہے۔ اس کا نقشہ حضرت علامہ مستنصر صاحب ابھی سنا رہے تھے، جو لمبی عربی میں حدیث انہوں نے سنائی۔ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، چہرے کی کشش، روپ حلیہ، قد کاٹ بیان کرنے کے لیے اس کائنات میں اتنی اچھی حدیث اور کسی نے بیان نہیں کی جو اس مائی نے بیان کی۔ ہو گئی ہے، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ عمرہ مکہ شریف میں ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے عمرہ اور حج ہمیں سکھایا ہے ان کی بارگاہ میں حاضری آج کل کے حالات اور حکومتی انتظام کے پیش نظر، خواہ کعبہ شریف سے پہلے ہو خواہ اس کے بعد ہو، ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے اور واجب ہے کہ آقا کے پاس جا کر آپ کے احسانوں کا شکرانہ ادا کرے، آپ کو سلام عرض کرے اور شفاعت کی درخواست کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک ہی مزار کے اندر اسی گنبد خضرا کے نیچے ابو بکر صدیق بھی دفن ہے، عمر فاروق بھی دفن ہے۔ ان کو بھی باری باری سلام عرض کرے اور ان سے شفاعت کروائے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں میری شفاعت سفارش کیجئے، یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان کو ناراض کرنے والا پھر آپ سمجھ لو کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ پھر جو عمرہ شریف ہے اس میں احرام باندھنا ہوتا ہے، خواہ آپ پاکستان کے ایئرپورٹ میں باندھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، گھر سے باندھ کے چلے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، جہاز کے اندر باندھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن آسانی رہتی ہے ایئرپورٹ پر، گھر کی نسبت بھی ایئرپورٹ اور جہاز کی نسبت بھی ایئرپورٹ۔ غسل کریں وہاں پر سہولت ہوتی ہے، اور یا کم از کم وضو کر لیں، احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کے بعد وہاں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں ایک بار سٹارٹ میں، آگے جا کے لگانا منع ہو جاتا ہے، اور پھر 2 نفل پڑھیں اور پھر لبیک لبیک کی آواز 3 بار بلند کریں، اور جھجکیں اور شرمائیں نہیں، یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ جب اللہ کے دیوانے بن کے اس کے گھر کی حاضری کو جا رہے ہو تو شرمانا چھوڑو۔ اکثر لوگ شرماتے ہیں، وہاں پر اونچی آواز سے کہتا ہوا کوئی ورلا بندہ ہی نظر آتا ہے، جڑا بننا ہے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر آپ احرام سے ہو گئے، اب آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ وہاں جائیں تو کعبہ شریف میں پہنچیں تو نظر پڑتے ہی کعبہ شریف پر دعا مانگیں، جو چاہے مانگیں۔ یہاں بندے وہم کرتے ہیں کہ نگاہ ڈالتے ہی نگاہ ہٹ گئی تو کام خراب ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی نگاہ میں دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بار جب آپ نے دیکھا، آپ بیشک پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں، آپ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی ذات نہیں ہے، نہ اس کی رحمت اتنی تنگ ہے۔ بندہ کھل کے دعا مانگ لے، 5 10 منٹ 15 منٹ اس کے بعد کھلا ٹائم ہوتا ہے، طواف کرنے سے پہلے پہلے دعا مانگ لے گا، وہ دعا کعبے پر پہلی نظر کے ضمن میں آ جائے گی۔ اور دعائیں لوگ کئی مانگتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دعا مانگ لیں، یا اللہ آج کے بعد جو دعا مانگوں قبول کرنا، اس دعا میں سب کچھ آ گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں، ایک دعا مانگنے کی پابندی نہیں ہے، آپ 2 3 4 10 12 100 1000 دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ بڑی بارگاہ میں خیرات بھی بڑی ہوتی ہے، گھبرائیں نہیں۔ پھر کعبہ شریف کا طواف، وہاں پر حجر اسود والے کونے کے سامنے، یہ کعبہ ہے نا درمیان میں، مسجد چفیر ہے، تو جس کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے کے سامنے حرم کے کونے میں بھی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، گرین، وہ گرین لائٹ بتائے گی کہ یہاں حجر اسود ہے۔ لوگوں کا رش بھی وہاں پر ہوتا ہے،
اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں جو بوسے دیے جا رہے ہیں نا یہ حجر اسود ہوگا، تو وہاں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر، اور رش ہو تو پہلی منزل پر، دوسری پر، تیسری پر، چوتھی پر اکارڈنگلی اب وہاں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنا کندھا ننگا کریں، اور کعبے کو یا تو بوسہ دے سکے تو دے، نہیں تو ہاتھ ادھر کر کے ایسے کر کے ہاتھ نیچے کر لیں، یا ہاتھوں کو بوسہ بھی دے لیں۔ اس کو کہتے ہیں استلام۔ استلام بوسہ بہتر ہے، نہیں تو استلام کافی ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، کندھے پھاندنے کی مجبوری کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے پہ جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ حج تھا یا عمرہ تھا؟ عمر، انت رجل قوی، تم ایک قد کاٹھ والے، قوت والے آدمی ہو۔ ایک بات بتاتا چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو قوت والا بندہ اس لفظ کے ساتھ فاروق اعظم کے سوا کسی کو نہیں کہا، تو فرمایا تم ایک قوی، تگڑے، قد کاٹھ والے، ہمت والے مرد ہو، حجر اسود پہ لوگوں کو چتھاڑ نہ دینا۔ پھر کندھا، دایاں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے، ایسے احرام لیا ہوا ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا احرام، اب آپ نے ایسے کر لینا، موڈھا، اس کو ادتباع کہتے ہیں، اوکھا لفظ ہے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ میں مختصر کروں، 7 چکر لگائیں، پہلے 3 چکروں میں دوڑنے کی طرح شکل بنائیں، باقاعدہ ریس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی 4 چکر اللہ ہی نت ہی آرام سے لگائیں۔ اس کے بعد جب طواف مکمل ہو جائے، 7 چکر پورے ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں مقام ابراہیم پر، اور مقام ابراہیم کے قریب جتنا ہو سکیں اچھا ہے، نہیں تو وہاں کے جو پولیس والے ہوتے ہیں، جو کنٹرولر ہوتے ہیں، ان کو وائلیٹ نہ کریں، ان کی مرضی کے خلاف نہ کریں، ان سے خواہ مخواہ ڈنڈے نہ کھاتے رہیں۔ جہاں بھی آپ پڑھ لو گے، جہاں وہ کہہ دیں کہ یہاں پڑھ لو، وہیں آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، آپ کے نفل ہو جائیں۔ انڈسپلنڈ وہاں پہ نہیں ہونا۔ اس کے بعد پانی زمزم کا پئیں، رج کے پئیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی صرف چند گز کے فاصلے پر صفا پہاڑی ہے، وہاں چلے جائیں۔ وہاں پہاڑی کے اوپر جتنا زیادہ چڑھ سکیں اچھی بات ہے۔ بعض لوگ چوٹی پہ جاتے ہیں تا ان کا رانجھا راضی ہوتا ہے، یہ بالکل وہم ہے۔ پہاڑی کے اوپر کسی قدر چڑھ جانا، جہاں پر انہوں نے ٹرننگ بنائی ہوئی ہے، اس ٹرننگ پوائنٹ تک پہنچ جانا پہاڑی پر چڑھ جانے کے برابر ہے، پیک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہاں پر پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل بلڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کعبے پر نظر نہیں پڑتی، یا اوکھے سوکھے کسی کو دو دس گیا، دس گیا، دس، لوگ وہاں پر ایسا کہتے ہیں۔ جہاں نظر آ جائے ٹھیک ہے، نہ نظر آئے تو ادھر منہ کر کے دعائیں مانگیں جو آتی ہیں۔ کسی کو قرآن آتا ہے تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ آیت پڑھے، آقا کی یہ سنت ہے، اور وہاں سے مروہ کی طرف چل پڑے۔ 450 میٹر تقریباً فاصلہ ہے ٹوٹل، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک۔ وہاں جا کر دوسرے اینڈ پہ جو مروہ ہے وہاں پر بھی یہی کچھ کرے، کعبہ دیکھنے کی کوشش کرے، یہی کچھ پڑھے اور دعائیں مانگے، پھر ریٹرن ہو جائے۔ ایک طرف جانا 1 چکر ہے، واپس آنا دوسرا چکر ہے۔ جانا آنا 1 چکر نہیں ہے، ایک سائیڈ کا 450 تقریباً میٹر کا فاصلہ 1 چکر ہے۔ یوں آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ شروع کیا تھا صفا سے، اور 7واں چکر اینڈ ہوگا مروہ پر۔ اس کے بعد آپ حلق کروائیں۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے ٹنڈ کروا دیں۔ عورتیں بال نہیں کٹواتی، تھوڑا سا قصر کرواتی ہیں۔ عورت بال کٹواتے وقت سر سے کپڑا نہ ہٹا دے، نہیں تو احرام ٹوٹ جائے گا۔ پیچھے سے بال نکال کے بالوں کو ایسے پکڑے، انگلی پہ ولیٹے، اور تقریباً 1 انچ 1.5 انچ بال کینچی سے کاٹ دے۔ پورے کے پورے سر کے بال اینڈ پہ جب پہنچتے ہیں تو سارے بالوں میں سے کوئی نہ کوئی تیلا ادھر ہوتا ہے، تو اینڈ سے سارے بال کٹوا دے تھوڑے تھوڑے 1-2 انچ، تو اس کا قصر ہو جائے گا۔ مرد بھی اگر حلق نہ کروا سکتے ہوں، ٹنڈ نہ کروا سکتے ہوں، تو ماتھے سے تھوڑے سے بال کٹوا دینا مرد کے لیے بھی جائز ہوتا ہے، صرف ثواب اس میں کم ہے، ٹنڈ کروانے میں ثواب زیادہ ہے۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ لو جی، عمرہ آپ کا مکمل۔
مدینہ شریف جائیں، حاضری دیں، وہاں پر بھی عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے جب مسجد قباء میں جا کر بندہ 2 نفل پڑھتا ہے۔ وضو گھر سے کر کے جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سیچرڈے کو گھر سے وضو فرما کر مسجد قباء جاتے تھے اور 2 نفل پڑھتے تھے۔ آقا کی وہ حدیث مسجد قباء میں آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر 2 نفل پڑھے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ وہاں پر جتنے نفل اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کسی پر رحم آ گیا اس کے لیے آپ نفل پڑھ لیں، سب کو عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اور باقاعدہ جو عمرہ ہے حرم شریف کعبہ شریف میں، وہ اگر آپ دوبارہ کرنا چاہیں تو ایک پہلا احرام جو آپ گھر سے باندھ کے گئے ہیں اس کے ساتھ دوسرا عمرہ نہیں ہوتا۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ نیا احرام باندھنے کے لیے وہاں پر قریب میقات یعنی جو حرم کی حد ہے اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ آپ دوبارہ احرام باندھ کے وہاں سے آئیں، وہ 2-2 250 کلومیٹر دور ہیں، لیکن ایک حصہ ایسا ہے جہاں اماں عائشہ صدیقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو عورتوں والی ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ ہو گئی تو ان کا عمرہ رہ گیا تھا، حج انہوں نے کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو وہاں سے اجازت دی کہ آپ یہاں سے ہی چلی جائیں، تو اس جگہ جہاں سے اماں عائشہ صدیقہ واپس آئی تھی اس کو وہاں پر آج کل مسجد بنا دی گئی ہے، اسے کہتے ہیں مسجد عائشہ۔ تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے پوری امت پر ایک آسانی کا دروازہ کھل گیا، وہاں سے آپ احرام باندھ لیں، وہ تقریباً 5 کلومیٹر حرم سے دور ہے، کعبہ شریف سے دور ہے، وہاں سے باندھ کے دوبارہ آ جائیں، اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو دوسرا عمرہ کرنے کے لیے وہاں سے احرام بند کے آنا ہوگا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، کسی پیارے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ اپنا کریں، بعد میں کسی اور کے لیے عمرہ کریں، آپ کے لیے روا ہے۔ میں نے کھینچ کے رکھا ہے بہت ساری باتیں جو میرا فرض تھا کہ اس وقت میں اپنے بھائی کو عرض کروں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کا بہترین طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد شریف میں جب آپ حرم کے، اس کو بھی حرم کہتے ہیں، عرب شریف میں بھی حرم، اس لیے حرمین کا مطلب ہے 2 حرم، ایک کعبے میں حرم ہے، ایک مسجد نبی حرم ہے۔ تو حرم نبوی میں جب آپ داخل ہوں تو مسجد شریف سینٹر میں ہے، مسجد کے چاروں طرف صحن ہے، بہت کھلا صحن ہے، تو بہت لوگ وہاں پر جوتے اتار کر صحن میں جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر جوتے پہن کے جانا منع کوئی نہیں، چپل پہن کے وہاں لوگ جاتے رہتے ہیں، اپنی اپنی حالت ہوتی ہے، اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب آپ مسجد شریف کے اندر قدم رکھیں، بات تو یہاں سے شروع ہونی ہے آج، جب آپ قدم رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب مدینہ شریف میں داخل ہوں تو آپ کی زبان پر درود ہونا چاہیے، اور فقیروں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، جس بس میں آپ جائیں گے ڈرائیور یا ڈرائیور کے ساتھ ایک کلینر ہوگا، وہ اونچی آواز سے کہے گا ہاذا مسجد النبی، یہ ان کی عادت ہے کہ یہ نبی پاک کی مسجد آ گئی ہے، اشارہ کرے گا، سارے لوگ متوجہ ہوں گے، کسی کو سمجھ آئے گی کسی کو نہیں آئے گی، عربی جاننے والا جلدی سمجھ جائے گا، آپ سمجھ کے جائیں گے، یہاں سے سن کے جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ کو انتظار ہوگا کہ اس بندے نے کہنا ہے۔ محبت والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ریال 2 ریال 5 ریال، اگر سردہ جڑا ہو تو 10 ریال اس کو دے دیتے ہیں ڈرائیور کو، جس نے مجھے کہا ہے کہ یہ مسجد نبی آ گئی، یہ نبی پاک کا روضہ آ گیا۔ یہ آداب کی بات ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بے شک آپ نہ دیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ خوشخبری دینے والے کو ریال 2 ریال سردہ جڑا خدمت کر دیں۔ جب مسجد نبی کے اندر قدم رکھیں تو دایاں پیر اندر رکھیں، اور دایاں پیر اندر ٹکانا نہیں ہے، کھبا پیر باہر اور سجا پیر اندر۔ جب پیر اندر گیا تو پیر پیچھے کھینچ رہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں اس قابل ہو کہ اس جگہ پر قدم رکھو؟ پھر سوچو اور کہاں جاؤں، اور کہاں جاؤں، سوچ کر قدم اندر رکھ دو اور پڑھو اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اور اندر جاتے ہی جہاں کہیں جگہ ملے 2 نفل پڑھو،
اگر نماز کا ٹائم ہے یا جماعت کھڑی ہے تو پہلے فرض ادا کر لیں. تو اس کے بعد سیدھے باب السلام کے ذریعے سے آپ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں حضور کے روضہ کے سامنے سے گزرنے کے لیے اسے باب السلام کہا جاتا ہے. وہاں سے انٹرنس لیں. کئی لوگ ویسے ادھر اندر سے ہی آتے ہیں تو باب السلام سامنے آ جاتا ہے، لیکن وہ کچھ ڈسپلن کے پیش نظر باب السلام کی انٹری باہر سے ہی آج کر رکھی گئی. عملے سے نہیں الجھنا، ان کو وائلیٹ نہیں کرنا. میں ادھر سے جاؤں گا، میں ادھر سے جاؤں گا. انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوتی ہیں، ان کا نظام ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے. وہاں کوئی بندہ بھی آنے جانے والوں کو تنگ کرنے کے لیے دلی طور پہ ایسا کچھ نہیں کرتا. ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. پھر لوگوں کے ساتھ چلتے جائیں ایسے. جب آپ یہ باب السلام سے آپ داخل ہوئے، چلتے جائیں. لوگ آہستہ 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 چل رہے ہوتے ہیں. یہ رش پہ ہوتا ہے کہ سپیڈ لوگوں کی کتنی ہے. کبھی کبھی رش نہیں ہوتا، کبھی کبھی رش ہوتا ہے. چلتے جائیں چلتے جائیں. اچانک جب مسجد نبی ختم ہونے لگے گی نا تو اینڈ پہ سرکار کا روضہ مبارک آ جائے گا. آپ کے بائیں طرف روضہ پاک آئے گا. وہاں پر چھوٹا سا کھڑکی سی سوراخ سا ہے. آپ جب ایسے جا رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ دیوار ہوگی. دیوار کے اوپر اللہ کے 201 نام لکھے ہوئے. وہ سارے نام دلائل الخیرات سے لیے گئے جو درود شریف کی کتاب ہے. جب آقا کے سامنے آپ حاضر ہوں گے، وہاں روضہ پاک کے اوپر لکھا ہوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے نیچی رکھو. وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہاں چیخ چاڑا نہیں مچانا، اونچا اونچا نہیں ڈھائی مارنی. رونا بھی آئے تو دبک دبک کے رونا ہے، اور کوشش کریں کہ جالیوں کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ ادب والے لوگ نہیں ہیں. وہاں ہٹ کے کھڑے ہونا ادب ہے. تو سلام عرض کریں. وہاں پر آقا کی طرف چرا کر کے سلام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن عملہ ہے آپ کو ہو سکتا ہے وہ ٹھوک کر مارتے رہیں، پیچھے سے ہاتھ لگاتے رہیں. بعض کا تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا دھکا بھی آپ کو دے دے. آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، اتھے آ کے بھی دھکے پہ کھانے ہوں، ایسا نہیں سوچنا. یہ ہوتا ہے نا اپنا اپنا وہمی گمان ہوتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، وہ شکر ہے ہمیں وہاں جانا. خدا کی قسم اس فضا میں سانس لینا جس کو نصیب ہو گیا اتنا ہی کافی. ایسی ہوئے کون ہو. وہاں سلام عرض کریں ادھر منہ کر کے، اور ہاتھ باندھ کے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے سلام عرض کرنا. وہ آپ کے ہاتھ کھول دے گا آ کے. ادھر جو ایک پہرے دار ہوگا، آپ نے برا نہیں منانا. وہ کھول دے تو آپ کھول دینا، وہ چلا جائے تو آپ پھر باندھ لینا. لیکن اتنا ٹھہرنے کی وہاں مہلت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ کہ چلو چلو تو آپ چلتے جائیں، پریشان نہ ہو. آپ کا حضور کے سامنے سے گزر جانا ہی کافی ہے. حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں، بات ختم ہوگی. میرا ایک دوست شیر محمد بہادر شیر خوشاب کا رہنے والا تھا. وہ ادھر ہمارے گاؤں میں بھی ایک دفعہ آیا تھا. وہ مجھے بڑے عرصے کے بعد ملا. کہنے لگا میں حج کر آیا ہوں. میں کہا بڑی گل ہے، مبارک ہوئے. کہنے لگا میں پتہ ہی کیا کیتا. میں کہا کہ میں روضہ پاک تک گیا ہوں. میں نبی پاک نے آکھا یا رسول اللہ اے تاک لو، میں آ گیا. بس اور نہیں پتا. یہ ایسی جلی باتیں وہاں زیادہ منظور ہیں. وہاں زیادہ عقل مند نہیں بننا چاہیے. میں یہ کر کے دکھاؤں، میں یوں کر کے دکھاؤں، میں زیادہ عشق کا مظاہرہ کر کے دکھاؤں. کچھ نہیں. ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. بعد میں اگر موقع ملے بار بار حاضری دیں. جیسی آقا کو سلام عرض کر کے صدیق اکبر کو سلام عرض کریں، عمر فاروق کو سلام عرض کریں، وہاں سے ریورس ہو کر حضور کو عرض کرنا کہ حضور میں ان سے دعا کرا کے آیا ہوں، دوبارہ نظر فرمائیں. یہ چانس نہیں ملتا وہاں پر. وہ آگے دھکا دے کے نکال دیتے ہیں وہاں کا عملہ جائے. تو آپ پریشان نہ ہوں، سیدھے نکلیں گے تو آپ کے سامنے جنت البقیع ہے، بس 100-150 گز کے فاصلے پر. جنت البقیع میں حاضری دیں. فاروق عثمان غنی کا مزار ہے، سیدہ زہرا پاک کا مزار مبارک ہے، حسن اپنا امام حسن کا مزار، حضور کے چچا جان حضرت عباس کا مزار مبارک ہے، حضور کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ بلکہ 9 ازواج مطہرات کے مزارات جنت البقیع میں داخل ہوتی سامنے ٹکر پہ موجود ہیں. تو اگر آپ کو سمجھ آئے تو بڑی بات ہے، نہیں تو میں نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب ضابطہ حیات میں تقریباً نقشہ بنا کے پیش کر دیں. بہت ایزی ہے اس کو سمجھ لیں. تو
یہ تو ہو گیا آپ کا ایک. اس کے بعد احد کے میدان میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کے پاس اور حضرت مصعب بن عمیر دونوں وہاں پر دفن ہیں. وہاں حاضری کی کوشش کریں اور وہاں وہ لے جاتے ہیں بسوں والے. اور مختلف مقامات ہیں, مختلف باغ ہیں, مختلف کنویں ہیں, مختلف محلے ہیں مدینہ شریف کے. وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو بڑی بات ہے. اور وہاں پر بے ادبی نہ کریں. بے ادبی کا زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بندہ مناظرے شروع کر دے, اس سے بچنا ہے. پھر اگر بار بار حاضری کا موقع ملے تو کوشش کریں آقا کے قدمین کی طرف جا کے, ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہاں وہ باب جبریل سے داخل ہونے دیتے ہیں, یا صفہ پہ جو چبوترا ہے وہاں پر بھی حاضر ہونے دیتے ہیں. آج کل وہ کچھ سسٹم بنا ہوا ہے, موبائل کے ذریعے انٹری لینا پڑتی ہے, تو وہ آپ کو لے جانے والے بتا دیں گے اور وہی آپ کو اس کا چانس بھی دیں گے, وہ بھی ممکن ہے. لیکن آقا کے قدمین شریفین کی طرف اگر جانا مل جائے تو سبحان اللہ, جہاں آقا کے قدم مبارک ہوں. میں ادھر گیا ایک دفعہ پہلی بار, تو ہمارے بھائی ذوالفقار صاحب ادھر اور ملک افسر صاحب, یہ امام ملک صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, یہ مجھے دونوں نہ بڑا ادھر گھماتے پھراتے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا, ملک افسر صاحب نے اور ملک ذوالفقار صاحب, تو میں ادھر بار بار جب جاتا نا تو مجھے کہتے تھے ساڈی جائی قدماں چ, یہ لفظ تھا, ساڈی جائی قدماں چ. اور میں نے عام شام دیکھا ہے کہ اللہ کے ولی درویش لوگ جب جاتے ہیں نا تو آقا کے قدمین شریفین کو اندر جو چھوٹا سا اتنی سی جگہ ہے جتنی یہ جگہ ہے, بالکل میرا خیال ہے وہی ناپ ہے. یہاں قدمین شریفین ہے روضہ پاک کے اندر, تو یہ اتنا سا قدمین شریفین میں جگہ بنی ہوئی. آپ دیکھو گے قدمین شریفین کی طرف بالکل یہی نمونہ ہے. وہاں دروازہ ہے باب جبریل, یہاں دروازہ ہے باب البقیع. ادھر سے سلام آپ نے عرض کیا, چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے, یہاں آقا کو سلام عرض کیا, سیدھے باہر نکل گئے, سامنے جنت البقیع ہے. اور ادھر سے آئے تو وہاں باب جبریل ہے, وہاں سے انٹر ہو کے سامنے جائیں تو صفہ ہے, ادھر ہیں تو قدمین شریفین ہیں. صوفیاء میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد کھلا صحن ہے, وہاں باب بلال ہے, باب بلال کے سامنے کھلا صحن ہے. یہاں آپ کو بہت زیادہ درویش ٹائپس, بلکہ ہمارے پیر بھائی بھی ان ٹوپیوں والے وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سرکار کے قدمین ہیں. چلو اس ایریے کے چار دیواری کے اندر نہ صحیح, لیکن اس کے سامنے صحیح, وہاں لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. یہ ہماری جگہ بھی ہے. میں نے جو میرے سمجھ میں تھا میں نے فوراً عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ادب کی توفیق دے. خاص طور سے یہ جو نقطہ ہے یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ قدم اندر رکھیں, پھر پیچھے ہٹا لیں اور اپنی اہلیت پر نظر کر لیں. میں اتنے جوگا ہاں صحیح, لیکن ہور کرے جاواں, یہ کہہ کے اندر چلے جاؤ. کافی ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور آپ کا جانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جتنے احباب تشریف لے کے جا رہے ہیں سب کو اللہ اس کا